جیم کے فتح کے ساتھ ہو تو میت کو کہتے ہیں، اور جیم کے کسرے کے ساتھ جنازتن یہ چارپائی کو کہتے ہیں جس پر میت رکھتے ہیں۔ اور یہ جنازہ یجنزو کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، چونکہ جنازہ بھی چھپانے کی چیز ہے، جیسے کہ سوء شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں سوءۃ اخیہ، اور لاش کے لیے بھی آیا ہے لیریہما سوآتہما، تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ ولی المحتضر القبلۃ علی یمینہ، جس کی موت کا وقت آ جائے، محتضر معنی موت کا وقت بالکل قریب ہو جائے اور موت کے فرشتے گویا حاضر ہو جاتے ہیں، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے، دائیں طرف، یہ سنت ہے۔ وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ، اور اس کو شہادت کی تلقین کی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ حکم نہ دے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بیٹھ کر پڑھتے رہیں اتنی آواز سے کہ وہ سن لے۔ فَإِن مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ، اگر مر جائے تو اس کے دونوں جبڑے باندھ دیے جائیں گے، کیونکہ آنکھیں اور منہ کھلا رہ جاتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ وَغُمِّزَ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بند کی جائیں، اور یہ کہ اس کے ہاتھ سیدھے رکھے جائیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی تلوار یا آئینہ اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا جائے۔ بعض لوگ تالا رکھ دیتے ہیں کوئی وزنی، مطلب یہ کہ اس سے اس کا پیٹ پھولے گا نہیں، تھوڑا سا اوپر کوئی وزن وغیرہ ہو تو پیٹ پھولے گا نہیں۔ وَوُضِعَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ، اور اس کو رکھا جائے ایسی چارپائی پر جس کو خوشبو کی دھونی دی جائے۔ وِتْرًا طَاقَةً، یہ لوبان کی بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ لوبان سلگا کر اس کی دھونی دی جائے، کفن کو بھی 7 مرتبہ دینی چاہیے، اور اس کی چارپائی کو بھی جس پر اس کو رکھنا ہے، تختے کو بھی۔ اور ستر عورت ہو، اور اس کے عورت کو چھپایا جائے، یعنی جو شرمگاہ ہے اس کے ڈھانپنے کا اہتمام۔ لوگ کفن کا ٹکڑا پھاڑ کے ڈال دیتے ہیں، سمجھے یہ جہالت ہے، کیونکہ کفن کا کپڑا سفید ہوتا ہے، وہ جب گیلا ہو جاتا ہے تو سارا بدن نظر آتا ہے، تو یا تو وہ 2-3 تہ لگا کے ڈالا جائے موٹا ہو، یا پھر کوئی موٹا کپڑا دیکھا جائے رنگین، ناف سے گھٹنے تک وہ ڈالا جائے، اور اس کے نیچے سے شلوار ایسے کھینچ کے اتار لی جائے۔ اور بعض لوگ جو ہیں نہلاتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں سطر کو، حالانکہ کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کے اس کو مل لے، استنجا وغیرہ کرا لے۔ دیکھنا ران کو ناجائز ہے، چاہے زندے کی ران ہو یا مردہ کی، حدیث میں ہے۔ وجردا، اور اس کو ننگا کیا جائے، یعنی کپڑے اتار لیے جائیں۔ ووضع، اور وضو کرایا جائے، بلا مزمزۃ و استنشاق، لیکن ناک اور منہ میں، منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے کیونکہ وہ اندر چلا جائے گا۔ ناک اور منہ میں روئی پھیری جائے بھگو کر دانتوں پر اور اس طرح ناک میں، اور پھر منہ میں
اور نتنوں میں روئی رکھی جائے تاکہ نہلاتے وقت پانی ڈالتے وقت اندر پانی نہ جائے۔ وصب علیہ ماء پانی اس پر بہایا جائے مغلن بصدر بیری کے پتوں میں جوش دیا ہوا۔ سمجھے یہ بھی سنت ہے کہ بیری کے پتے اس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی عورتیں تو آپ نے فرمایا کہ بیری کے پتوں میں پانی گرم کرو۔ وحرذ اور ایک گھاس ہے جو صابن کا کام دیتا تھا جس کو اشنان کہتے ہیں، اشنان گھاس، سمجھے، ہم اس کو پشتو میں لاڑی کہتے ہیں، اس میں جھاگ ہوتی ہے قدرتی۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو اس وقت صابن بہت کم ہوتا تھا، ہماری والدہ صابن بھی استعمال کرتی ہے اور یہ جو ہے جنگلی بوٹا ہوتا تھا اس کو لا کے کوٹ کے اور پانی میں ڈال کے ابال لیتے تھے، اس سے کپڑے دھوتے تھے تو اچھے صاف ہوتے تھے۔ وَإِلَّا فَالْقَرَاحُ اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں اشنان اور بیری کے پتے تو پھر خالص پانی ٹھیک ہے۔ وغسل راس ولیہۃ بالختمی اس کے سر اور داڑھی کے بالوں کو ختمی کے ساتھ دھویا جائے۔ ختمی بھی ایک گھاس ہے، آج کل صابن اس کی جگہ ہے۔ وَأُضْجِعَ عَلَى يَسَارِهِ اور اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ سنت دائیں طرف سے ہر کام ہے، تو جب دائیں طرف پہلے دھوئیں گے تو بائیں کروٹ پر اس کو لٹا دیں گے۔ فَيُغْسَلُ غسل دیا جائے گا، دھویا جائے گا حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِي التَّحْتَ مِنْهُ یہاں تک کہ پانی اس کے بائیں جانب جو نیچے تختے کے ساتھ لگا ہوا بدن ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ ثم علی یمینی پھر دائیں طرف پر لٹایا جائے، کذالک اسی طرح پانی بہایا جائے صابن لگا کر۔ ثم اجلس مسندا الیہ پھر اس کو بٹھایا جائے ٹیک دے کر اس کی پیٹھ کی جانب سے، کیونکہ وہ تو بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا، مردہ ہے، اس کو ٹیک دیا جائے، بٹھایا جائے۔ ومسح بطنہ رقیقا اور آہستہ آہستہ پیٹ کو ملا جائے۔ وما خرج منہ غسل اگر اس سے کچھ نکلے فضلہ وغیرہ تو اس کے اوپر پانی ڈال کے دھو لے۔ ولم یعد غسل لیکن غسل لوٹائے نہیں دوبارہ۔ ونشف بثوب ایک کپڑے سے تولیے سے اس کو بدن کو خشک کر لیا جائے۔ وجعل الحنوط علی راسہ اور حنوط اس کے سر پر لگائی جائے۔ یہ ایک مرکب خوشبو ہوتی ہے، آج کل عطر ہیں کافی سارے، کوئی عطر لگایا جائے۔ ولحیتی اور داڑھی پر بھی لگایا جائے۔ والکافور علی مساجدہ اور کافور لگایا جائے اس کے سجدے کی جگہوں پر، مثلا پیشانی ہے، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں قدم ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، جو 7 اعضاء سجدے میں لگتے ہیں ان سب کے اوپر کافور ملا جائے۔ ولا یسرح شعرہ اور اس کے بالوں میں کنگھی نہ کی جائے۔ ولحیۃ اور اس کی داڑھی میں بھی کنگھی نہ کی جائے، کیونکہ یہ زینت ہے اور زینت مردے کے لیے نہیں، زندوں کے لیے۔ ولا یقص ظفرہ وشعرہ اور نہیں کاٹے جائیں گے اس کے بال، ناخن اور بال، سمجھے۔ اب اگر اس کے زیر ناف یا بغل کے بال بڑے بڑے ہیں یا مونچھیں بڑی ہیں یا ناخن لمبے ہیں، جیسے آج کل لڑکیاں عورتیں وہ ریچھ بندر بنتی ہیں کم بخت، تو یہ مرنے کے بعد ان کو نہ کاٹا جائے، اسی طرح رہنے دیا جائے۔ پڑھ لیں تو اور بس۔
جانا ہے آپ نے مسجد میں 1:30 بجے. وکفن سنت، اور اس کا کفن سنت ہے. سنت کے اعتبار سے ازار و قمیص و لفافت، مرد کے لیے 3 کپڑے، ایک ازار، الحمدللہ، ازار یہ ایک لمبا کرتا اپنا چادر ہوتی ہے. یا اللہ، وقمیص اور قمیص، یہ 2 پارٹ ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں چیرا لگا دیتے ہیں. ایک پارٹ نیچے اور ایک اوپر ہوتا ہے. نیچے والا نیچے بچھا دیتے ہیں اور پہلے ازار بچھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قمیص بچھاتے ہیں، پھر لفافہ. تو پہلے ازار کو پارٹ دیتے ہیں، پھر اوپر سے قمیص کا ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے، دوسرا اوپر سے ایسے پلٹ کے اوپر والے بدن پہ آ جاتا ہے. اور لفافہ پورے بدن کو ڈھانپتا ہے، یہ سر سے پاؤں تک. کچھ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے تاکہ کفن کو باندھنے کے لیے سر سے کچھ ایک بالش تقریباً زیادہ ہو اور پاؤں سے. وکفایتاً، اور کفایت یعنی جو کافی ہو، ازار و لفافہ، صرف 2 بھی کافی ہیں اگر کپڑا کم ہو، ایک ازار اور ایک لفافہ. ولف من یسارہ ثم من یمینہ، اور لپیٹا جائے گا کفن کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، دائیں طرف کا پارٹ اوپر آئے گا. وعقد ان خیف انتشارہ، اور کفن کو باندھا جائے گا گرہ سے، اس کے کتر پھاڑ کے نا، تو اس کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ اگر اس کے کھلنے کا ڈر ہو. ظاہر ہے کہ ہچکولے کھاتا ہے میت لے جاتے ہوئے تو کھلنے کا اندیشہ تو ہوتا ہی ہے، تو 3 جگہ سے اس کو باندھنا چاہیے، پیٹھ اور ٹانگیں اور اوپر سینہ یا سر کے پاس. وضرورتاً ما یوجد، اور ضرورت پوری ہوگی کفن کی جو بھی کپڑا پایا جائے. وکفنها، اور عورت کا کفن سنتاً، سنت کے لحاظ سے، درعن ایک قمیض ہے، وازار، اور ایک ازار ہے، وخمار، ایک دوپٹہ ہے، ولفافۃ، اور ایک لفافہ ہے، وخرقۃ، اور ایک ٹکڑا ہے کفن کا، تربط بها ثدیاها، جس سے اس کی دونوں چھاتیوں کو باندھا جاتا ہے. تو اس کا ایک دوپٹہ اور ایک یہ خرقہ، یہ زائد ہے، 5 کپڑے. وکفایتاً ازار ولفافۃ وخمار، اور کفن کفایہ عورت کا ایک ازار، ایک لفافہ اور ایک دوپٹہ. وتلبس الدرع اولا، تلبس، عورت کو پہنایا جائے گا پہلے قمیص. ثم یجعل شعرها ظفیرتین، پھر اس کے بالوں کو 2 مینڈیوں میں، 2 حصوں میں تقسیم کر کے علی صدرها، سینے پر ڈال دیں گے. فوق الدرع، اس قمیص کے اوپر. ثم الخمار فوقہ، پھر اس قمیص کے اوپر اس دوپٹے کو ڈالا جائے گا، تحت اللفافۃ، لفافے کے نیچے. وتجمر الاکفان اولا وطرا، کفن کو دھونی دی جائے گی، خوشبو لگایا جائے گا پہلے طاق 3 یا 5 دفعہ. میت کو نہلانے کی بڑی ترغیب اور فضیلت، ہم لوگ اس میں سستی کرتے ہیں. اور کتابوں میں 40 کبیرہ گناہ